میرے رسول فرماتے الا انبئکم باکبرل کبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفطر میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلاتن، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وَآتَى رَجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَقَّ أُمُّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب عام ہوگی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے ژالہ باری ہوگی۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے۔ پھر رحمت خدا بندی روٹ جائے گی اور اس کی جزوی عذاب کا اظہار آپ نے چند ایام پہلے ایک کشمیر میں جھٹکا، اور وہ جھٹکا یہاں بھی لگا تھا، وہاں جھٹکے نے تھوڑا سا زور پکڑا، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے۔ ایک جھٹکا 2005 میں لگا تھا، مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں توڑ گیا تھا۔ یہ جزوی عذاب سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ او ماں باپ کے نافرمانوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، اگر خدا کی رحمتیں روٹ گئی، یہ کوڑا عذاب کا پہاڑوں میں چلا تو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ عذاب کا جو کوڑا اگر پنجاب میں برسا، یہ دھوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے، یہ پلازے، ایک ہی جھٹکے میں وہ خاک میں ملا دے گا۔ صاحب، ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت روٹ جاتی ہے، انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا۔ میرے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا بندہ نواز قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے۔ تو آقا فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے ایک خاتون ملی، اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن خیریت؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا بتائیں گے کچھ؟ تو مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ فرمایا جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ میں نے یہ باتیں کی تو اس نے میری باتیں سوشل میڈیا پہ سن لی۔ میری دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے پھر اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن اس ظالم نے پھر مارا؟ کہا اس نے دکھی نہیں کیا، تو نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ کہا تیری باتیں میں نے سنی ہے، سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور مجھے خوف سا آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ اور میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مار رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ بڑی دولت ہے یار۔ حضور فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر عملاً رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور حضور کو بچھڑی ماں یاد آ گئی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار مثال سے عرض کروں گا، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ سر پہ عزت کی دستار دیکھتے۔ میرے دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد پیش کی تو آنکھیں برسنے لگی۔ میں نے کہا بھائی جان یہ خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں؟ اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ میں 1900 شاہد بھائی بھی آگے بات کریں، میں 1997 میں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے پاس دین سیکھنے گیا۔ جب میری انگلی حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی تو مجھے فرماتی بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح
یہ اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، تو بھی ان راہوں کا مسافر بنے. یہ خواب تھا ان کا. 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بھر رضا ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے. یہ خواب دیکھا، میں نے دوڑ لگا دی. میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزت سے نوازا گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے میری ماں ہوتی. میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے بھائی، وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو. انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا، کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اچار سے روٹی کھاتے تھے، کبھی لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. ڈھونڈتا ہے انسان ان بوڑھوں کو، کاش ہوتے. کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. تو انسان تلاش کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو میں ان کی عزت کرتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا. جوانوں یہ بہت بڑا. میرے رسول کو ماں یاد آئی، مصلے پہ کھڑے ہیں. حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں، اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا. آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا کلو حیٍ میتٌ کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ کے روئے، اور پھر اپنے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مقام بدر سے 85، مستورہ سے 25. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش ہے، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. ایسا لگتا تھا کہ جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی. جب نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. حضور مصلے پہ ہے، بچھڑی ماں کی یاد آئی. حضور صحابہ سے فرماتے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا. میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. بہت بڑی دولت ہے ماں باپ، ان کی قدر کرو جوانوں. یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. میرا کہنا ہے یار مانا تم شادی کے بعد بہت مصروف ہو گئے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، کاروبار ہے، یار کم از کم 1 گھنٹہ تو اپنے ماں باپ کے لیے مختص رکھو. آپ 1 گھنٹہ ماں باپ کو تو ان کے پاؤں دباؤ، ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، ان سے دل کی بات کرو، ان سے مشورہ لو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، ان کے لیے پھول لایا کرو، ان کے لیے کپڑے لایا کرو، انہیں باہر سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. یہ بوڑھے نہیں مریں گے اگر آپ توجہ دو گے. یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی. آپ آج سے ہی اپنے ماں باپ کو وقت دینا شروع کر دو تو یہ بوڑھے نہیں مریں گے. ہمیں غلطی لگی،
ہم سمجھتے ہیں یہ شاید کہ ہم جو ماہانہ یا ہفتے بعد 500,000 روپیہ دیتے اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور دھوکہ لگا ہے ہمیں، انہوں نے زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ سارا پیسہ آپ پہ ہی خرچ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے جوانوں، یہ آپ کی توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں. آپ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان کے قدموں میں بیٹھ کے یقین جانو 10 منٹ گزار کے دیکھو، آپ ایسا لگے کہ فضاؤں میں ہم اڑ رہے ہیں. عزتیں چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں رہو. ایک دو بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، بڑی اہم اور بڑی ضروری باتیں ہیں. دیکھیے والدین چلے جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو خدمت کرتے. ابھی میں نے اتنی باتیں سنائی، اور آرزو مچھلی جن کے ماں باپ نہیں ہے، کاش کے ہوتے تو ہم خدمت کرتے. کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ ماں باپ اگر نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کوئی عمل وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، اپنے ساتھ لے جائیے گا، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیجئے گا. واصف علی واصف کہتے ہیں ماں باپ نہ ہو تو پوچھے جو وہ اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، تو فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. دیکھیے اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے، کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں. اور دیوار کے متصل بھائی کا گھر ہے، اس کے گھر میں فاقے ہیں، بچے روتے ہیں بلکتے ہیں، بھائی کو پرواہ نہیں ہوتی. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے، بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے. کتنا ہی اچھا تھا کہ 10-20 لاکھ روپیہ بھائی کو لگا کے کاروبار دے دیتا تاکہ وہ بھی عزت کی روٹی کماتا. لیکن ہماری آرزو ہوتی کہ یہ ساری زندگی ہمارا محتاج رہے. اور کتنا ہی اچھا ہے اس مجمع میں اگر کوئی بھائی امیر ہے تو وہ اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے. ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی اور رازق تو ہے. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. یہ اچھی لگتی نہیں لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. ماں باپ نہ ہو تو بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہمیشہ اٹھے رہتے ہیں، اور بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. یار ان سے رابطے میں رہا کرو. لیکن یہ ہمارے گھروں میں 6 مہینے بھی نہ آئے تو ہمیں کبھی ان کی یاد ہی نہیں آئی. یہ تو بیچاری ماں باپ کے بعد اگر چھٹیوں میں بھائی کے پاس رہنے آ جائے نا تو 2 دن بعد وہ واپس گھر چلی جاتی. بھائی کے تیور ہی ایسے ہوتے ہیں. کیسے بھائی ہو یار، تمہیں بچپن کا زمانہ بھول گیا؟ تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی تھی، تمہاری بھلائیں لیتی تھی، آج تجھے بہن کی یاد ہی نہیں آتی. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. تحفہ کیا مانگتے ہو؟ زمین مانگتے ہو؟ بہن دے گی تمہیں زمین. وہ جانتی تھی اگر میں نے زمین نہ دی تو بھائی ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رابطہ ختم کر لے گا. بھائی جو نا وہ نفرت کا 10 سکھا کے جاتا ہے کہ پھوپھو کو منہ نہیں لگانا، میں مر گیا تو اس کو میرا منہ نہ دکھانا. اور اس سے 5 کروڑ کی زمین ہتھیا لی، تحفے میں لے لی، اور تمہیں کبھی اس کی یاد بھی نہ آئی، کبھی اسے اپنے پاس بھی نہیں بلایا. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ بہنیں جب گھر آئیں تو ان کو خالی ہاتھ نہ موڑو، ان کی جھولیاں بھر کے بھیجا کرو. لیکن ہمارا بہنوں کے ساتھ رابطہ. اور میں سوال کروں گا آپ لوگوں سے، بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے، پھوپھو کا کیوں نہیں ہوتا؟ رشتوں کی قدریں سکھانی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہے، پھوپھو کا کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کی عادت ہے الحمدللہ، میری بہنیں آئے تو میرے بچے پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. اپنی بہنوں کو عزت دو. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس گھر میں بہن بیٹی خوش نہیں روتی ہوئی گھر سے جائے گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے.